جس کے اپنے وجود سے خوشبو پھوٹتی تھی، اس رسول کو جب جنت کی خوشبو کا شوق ہوتا تھا چل کے سیدہ طہرہ کے پاس آتے تھے، بیٹی کے ہاتھ چومتے تھے، بیٹی کے سر پہ بوسے دیتے تھے، بیٹی کی پیشانی چومتے تھے۔ خدا کی قسم روتے اس لیے آج ہوگی یکم ربیع الاول، آج ہی وہ تاریخ ہے جس نے رسول کی بیٹی کو زخمی کیا ہے مسلمان۔ نہ روئے کون سی تو کیا کریں، کیا کریں؟ جن ہاتھوں پہ رسول اللہ بوسے دیتے تھے انہی ہاتھوں پہ لوگوں نے تازیانے مارے۔ اہل سنت محدثین نے لکھا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے پورے 9 مہینے مسلسل جب یہ اذان آتی تھی نا، نماز کا وقت ہوتا تھا، رسول اللہ اپنے حجرے سے نکلتے تھے، فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کر آیت تطہیر پڑھتے تھے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آیت تطہیر پڑھ کے کہتے تھے اہل بیت رسول اب وقت نماز ہے، اہل بیت رسول وقت نماز ہے۔ آج یکم ربیع الاول وہ تاریخ تھی جب اسی دروازے پہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے تھے۔ جس دروازے سے پیغمبر بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے، جس دروازے سے رسول اللہ رک جایا کرتے تھے، اس دروازے کا حیا بھول گئے، اس دروازے کا احترام بھول گئے۔ اور عزاداروں ائمہ مظلوم ہیں، مولا حسین مظلوم اعظم ہے، شہید اعظم ہے، لیکن عزاداروں 2 جہات ایسی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں۔ سنو گے وہ 2 جہاد؟ پہلی جہاد جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے، کسی یزیدی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ نبی زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے، لیکن مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے لوگ بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت فاطمہ زہرا اجرکم اللہ۔ دوسری جب سن لو گے معاف کر دینا، مجھے جملہ سخت ہے، عزاداروں خدا کی قسم جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ مولا علی وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس شدت سے تماچا لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا، بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے حقیقت بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کا صاف کیا